رضی اللہ عنہ میں اہل بیت میں بڑا واضح سا فرق ہے. جو رضی اللہ عنہ ہے نا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں آیت آئے تو ہم عمل کریں, آیت آئی اقیموا الصلاۃ انہوں نے نماز پڑھی. صحابہ انتظار میں رہتے تھے آیت آئے تو ہم عمل کریں, آیت آئی صدقہ دو انہوں نے صدقہ دیا. آیتیں آتی رہیں صحابہ عمل کرتے رہے. جو آیتوں کے انتظار میں رہے وہ ہیں رضی اللہ عنہ, اور اہل بیت علیہ السلام ہیں. علیہ السلام وہ ہیں جن کے انتظار میں آیتیں رہتی تھیں. یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم جائیں. Wake up to reality. جناب یہ ہے رافضیوں کا مفروضہ, اور ان کا یہ مفروضہ سراسر سرے سے ہی غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے. یہ کہتے ہیں جی علیہ السلام جو ہے نا وہ افضل ہے, رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے, اور جو ہے نا آل محمد اور محمد آل محمد علیہ السلام ہے یہ افضل ہے. یہ صرف مفروضہ ان کھٹمل لوگوں پہ, یہ مفروضہ ائمہ اہل بیت کا نہیں تھا. علیہ السلام کا بھی مراتب بھر سے بڑھ کے ہیں, اور رضی اللہ عنہ جن سے اللہ قرآن کریم میں جنت کا وعدہ کر چکا ہے ان کے بھی مراتب کا جو حساب ہی نہیں. ہم تو تقابل کرتے ہی نہیں ہیں. جو طریقہ کار جو ائمہ اہل بیت اور جو صحابہ کرام خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ جو ہمیں بتا گیا نا مراتب وہ ہی ہیں, اور نہ کسی کے بیان کرنے سے نہ کسی کے لکھنے سے نہ مراتب بڑھ جائیں گے نہ گھٹ جائیں گے. مراتب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں, اور وہ اتنی رہے, وہ سارے عرفہ سے عرفہ یا کسی صحابی کی شان اٹھا کر دیکھ کے ائمہ اہل بیت کی اٹھا کے دے دیں. ان کے مراتب تو ہم تو تقابل کرتے ہی ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ گئی تھے. اور اگر آپ یہ مفروضہ پیش کرتے ہو نا کہ علیہ السلام جو ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے یہ بہت آگے ہیں, تو یاد رکھیں محمد اور آل محمد پر درود پڑھنے سے پہلے صحابہ پر درود پڑھا جاتا ہے السلام علینا و عباد اللہ صالحین. اب آپ اس عباد اللہ صالحین سے صحابہ کو نکال کر دکھائیں. اب بتائیں آپ کا مفروضہ کیا کہے گا؟ آپ تو کہتے ہیں نا علیہ السلام ائمہ اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ درود اترتا ہے وہ افضل ہے, رضی اللہ صحابہ سارے سے افضل ہیں وہ. لیکن صحابہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھنے سے پہلے صحابہ پر درود نہیں پڑھا جا رہا. یہ عباد اللہ صالحین کیا ہے؟ یہ کیا السلام علینا عباد اللہ صالحین؟ آپ کا مفروضہ غلط ہے نا, جھوٹ ہے نا. پھر آپ کا مفروضہ ہم تو تقابل کرتے ہی نہیں. ہمیں تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ بتا گئے, حضرت ابو جحیفہ والی وہ پڑھی آپ نے روایت نہیں پڑھی تو سناتا ہوں آپ کو. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ابھی میں نے یہ پوچھا ہی تھا کہ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ یا علی کہ آپ سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ذات. ابھی ابو جحیفہ کہتے ہیں میں اتنا بیان کر رہا تھا کہ حضرت علی پاک نے مجھے چپ کرایا, کہا ٹھہرو اے ابو جحیفہ, کیا میں تمہیں اس ذات کے بارے میں اس ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں؟ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا علی بتائیے, تو آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. پھر فرمانے لگے حضرت علی پاک کہ اے ابو جحیفہ ایسا کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر عمر کی محبت ہو اس میں لیکن میرا بغض ہو, یا ایسا بھی دل نہیں ہو سکتا میری تو محبت ہو لیکن ابو بکر عمر فاروق کا بغض ہو. جس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے نا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کریم کے بعض احکام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق ہیں. یہ سیرت قلبیہ میں آئی ہے روایت, اور ہم نے اپنے پاس سے مراتب نہیں گھڑے. جو مراتب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا بتا گئے ہیں, جو ائمہ اہل بیت نے ہمیں بتایا, جو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا, آپ بتائیں کوئی ایک حدیث کوئی ایک روایت بتائیں ہاں کہ حضرت علی پاک نے فرمایا ہو کہ میں ابو بکر عمر سے افضل ہوں. میں ہزار آپ کو بتا چکا ہوں, دکھا بھی چکا ہوں کہ جگہ جگہ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھتا بھی ہوں کہ آپ نے فرمایا میں آپ سے مفتری ایک مفتری کی یعنی بہتان والے کی سزا اس کو دوں گا 70 کوڑے ماروں گا, کسی میں مفتری کی سزا دوں گا, کسی میں 70 کوڑے ماروں گا.